بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين باب في النصح وإيصال الخير. قال الله تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام وأنصح لكم، وعن هود عليه السلام وأنا لكم ناصح أمين. عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. يقول زياد بن علاقة سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لكم لناصح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعوده وإذا مات فاتبعه. یہ بیان ہے نصیحت کا. نصیحت کا لفظ اردو میں بھی بولا جاتا ہے لیکن اردو میں اس کے معنی بہت محدود ہو گئے ہیں کہ کسی کو نصیحت کی جائے، اچھی بات کہی جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ نصیحت ہے، لیکن عربی میں نصیحت بڑے وسیع معنی ہوتے ہیں اور غیر معمولی اس کے اندر معنویت پائی جاتی ہے جس کا ترجمہ کسی ایک لفظ سے نہیں کیا جا سکتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی اچھائی کا سلوک کیا جائے، بہتری کا معاملہ کیا جائے، بھلائی اس کے لیے سوچی جائے اور بھلا اس کے ساتھ کیا جائے، ہر لائن سے ہر جہت سے اس کو نصیحت کرتے ہیں. اور صاحب کتاب نے ابواب کی جو ترتیب رکھی ہے تو نصیحت کا درجہ گویا کہ اب آ گیا. جو اب تک آپ حضرات کے سامنے دروس ہوئے ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت سے لے کر اللہ کے راستے میں راہ حق میں خرچ کرنے کے بیان تک، اگر آپ ان تمام ابواب کو دیکھیں اور غور کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ جب ان تمام چیزوں پر عمل ہو جاتا ہے تو گویا کہ نصیحت کے بام عروج پر انسان پہنچ جاتا ہے. یعنی جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی صحیح محبت ہوگی اور پھر جن سے محبت ہونی چاہیے اللہ اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ان سے محبت ہوگی، یعنی صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے، اور پھر اس کے بعد دنیا برتنے کا طریقہ آ جائے گا، دنیا کے سلسلے میں نقطہ نظر صحیح ہو جائے گا اور پیسے کے بارے میں سوچ درست ہو جائے گی اور اللہ کے راستے میں اور جہاں جہاں خرچ کرنا بہتر ہے اس میں خرچ کرنا آ جائے گا اور مال کا لینا، یوں کہہ لیجیے کہ مال کا لینا اور دینا دونوں درست ہو جائے گا اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ سلوک بہتر سے بہتر ہو جائے گا تو وہ انسان گویا کہ اب دائرۂ نصیحت میں داخل ہو جائے گا. یہ مقام بہت بلند ہے کہ انسان کا دل اتنا پاک صاف ہو جائے اور دماغ اس کا ایسا صاف ستھرا ہو جائے کہ کسی کے سلسلے میں برا اس کے اندر کبھی آئے نہیں، وہ برا سوچے ہی نہ اور اپنی اپنی جگہ رہ کر جو ذمہ داریاں اس کو دی گئی ہیں ان کو پوری طرح نبھانے والا بن جائے.
اس لیے کہ مسلمانوں کے سلسلے میں فرمایا گیا وہ ایک جسم کی مانند ہے. اگر ہم جسم پر غور کر لیں تو نصیحت کسی درجے میں سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ اس کا سر بھی ہے، ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، اور ناک بھی ہے، کان بھی ہیں، اور پھر انسانوں میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور سب کے الگ الگ کام. اب یہ اسی سے مل کر پورا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اگر یہ سارے کے سارے اعضاء اپنا صحیح کام کریں اور کوئی دوسرے میں دخل نہ دے بلکہ ایک دوسرے کا تعاون کرے، یہی خیر خواہی ہے، یہی اس کی خیر خواہی ہے. آنکھ دیکھتی ہے اور اس کے اوپر کے جو بھویں ہیں اور پپوٹے ہیں یہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. دیکھیے اگر ذرا سا بھی اتنا سا تنکا آ جائے تو پپوٹا فوراً بند ہو جاتا ہے، فوراً بند کرتا ہے، یعنی وہ آنکھ کی حفاظت کرتا ہے. پپوٹے کا کام ہے آنکھ کی حفاظت کرنا. اور اگر زیادہ کوئی مسئلہ ہے تو ہاتھ آپ رکھ لیتے ہیں آدمی، فوراً آپ دیکھیے ہاتھ ایک دم اٹھ جاتا ہے. اگر کوئی چیز کو مار رہا ہو تو آدمی سب پہلے اپنی آنکھ بند کرے گا. تو اس لیے کہ ہاتھ کا کام ہے حفاظت. اور اسی کی طرف اشارہ کیا تھا. بڑی اس کے اندر عجیب بات ہے کہ جس کو میں 2-3 دفعہ درس میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 2 بیٹے تھے حضرت حسن اور حضرت حسین. حضرت علی ان کو غیر معمولی اہمیت دیتے تھے اور محبت ان کو زیادہ تھی ان سے حضرت فاطمہ کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، محبوب صاحبزادی اور ان کے محبوب بیٹے، تو حضرت علی بھی گویا کہ ان کی عزت کرتے تھے. تو جب کوئی ایسا مسئلہ آتا جس میں ڈر ہو کہ ان کی جان چلی جائے گی، وہاں ان دونوں کو بھی بھیجتے تھے. اس لیے جانتے تھے ان سے آئندہ دوسرے کام ہونے ہیں اور ان سے اور بہت سی چیزیں وابستہ ہیں، اس لیے ان کا جنگوں میں جانا مناسب نہیں ہے، تو ان کو وہاں نہیں بھیجتے تھے. اور دوسری بیوی کے بیٹے محمد بن حنفیہ بڑے مضبوط بھی تھے اور دوسری بیوی کے تھے تو جنگوں میں ان کو آگے رکھتے تھے. تو ایک صاحب نے کسی نے یہ کہہ دیا محمد بن حنفیہ سے، یعنی معاشریوں کہہ دیجیے خیر خواہی کے خلاف کام کیا انہوں نے، اور یہ کہا کہ تمہارے ابا جو ہیں وہ معاملہ دوہرا کر رہے ہیں. پہلی بیوی کے بیٹے کے ساتھ دیکھو ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ جہاں کوئی مشقت کا اور پریشانی کا مسئلہ ہوا ہم اس کو الگ رکھتے ہیں اور تم کو آگے رکھتے ہیں، اور دوسری جگہ ان کو آگے رکھتے ہیں. تو انہوں نے اس کا جواب بڑا اچھا دیا. کیا کہنے، ظاہر حضرات پاک صاحب دل کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے باپ کی آنکھیں ہیں اور میں اپنے باپ کا ہاتھ ہوں، تو وہ اپنے آنکھوں کی حفاظت اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. اسی سے معلوم ہوا ایک باپ کی اولاد لیکن ایک آنکھ ہے اور ایک ہاتھ ہے. تو اب اگر جو آنکھ ہے وہ ہاتھ بننا چاہے یا جو ہاتھ ہے وہ آنکھ بننا چاہے تو کیا ہوگا؟ ایک خیر خواہی کے خلاف. مثلا ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک جاہل ہے اور ایک بہت بڑا عالم ہے. تو اب عالم کے مقابلے میں جاہل آ جائے، کہے کہ ہے تو میرا بھائی، ہوں گے بھائی عالم ہی پڑھے لیکن میں بھی بخاری پڑھا سکتا ہوں جیسے یہ پڑھاتا ہوں، تو ظاہر غلط ہو جائے کہ نہیں ہو جائے. تو اب وہ جو عالم ہے وہ اپنے علم کے ذریعے سے کام کرے گا، اور جو بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، مزدوری والا کام کرتا ہے تو وہ مزدوری کرے گا. اب اگر عالم مزدوری کرنے لگ جائے تو یہ بھی اس کے خیر خواہی کے خلاف، علم کے خیر خواہی کے خلاف، کہ سوائے کوئی پریشانی کی بات ہو. تو ایسی پورا نظام ہے یہ خیر خواہ. اسی لیے انبیاء کرام سارے کے سارے خیر خواہ ہوتے ہیں. قرآن مجید میں ہر نبی کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ نصیحت والا ہے، یعنی وہ کسی کا برائی چاہتا ہی نہیں، بھلا چاہتا ہے. اس لیے انبیاء کرام کی تمام تعلیمات، جملہ تعلیمات وہ خیر خواہی ہیں. یعنی ہر حکم جو نبی دے رہا ہے وہ خیر خواہی پر مبنی ہے، چاہے ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہم کو تکلیف ظاہری طور پر اس سے محسوس ہو یا ہم کو راحت محسوس ہو تو یہ ہماری نالائقی کی بات ہے. جیسے نشتر لگایا جاتا ہے، آپریشن کیا جاتا ہے، کسی کے وہ گردے میں پتھری ہے، کسی کے پتے میں پتھری ہے، تو اب خیر خواہی کیا ہے کہ آپریشن کرا دیا جائے
पथरी निकाल दी जाए या कड़वी दवा पिलाई जाए। अब अगर कोई कहे ना मैं कड़वी दवा पीऊँगा ना ऑपरेशन कराऊँगा तो क्या होगा उसका? तो ऐसे में जो उसके बड़े जिम्मेदार हैं तो खैर खाई का तकाजा ये है कि उसको ज़बरदस्ती ले जाएं और ऑपरेशन करा दें। ऑपरेशन के बाद उसको खुद राहत मिल जाएगी। तो ये जो असल बात है उसमें बड़ी बारीक बातें भी हैं। यानी आदमी इतना खैर हो कि कभी बुरा न चाहे, और उसमें ज़ाहिर जिसका जो दर्जा है। इसीलिए आप देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मर्दों को मना किया कि औरतों को मुशाबहत इख्तियार न करें, यह खैर खाही के खिलाफ, और मर्दों को औरतों की और औरतों को मर्दों की मुशाबहत से मना किया और लानत भेजी। यानी वो मर्द मलऊन है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करें, और वो औरतें मलऊन हैं जो मर्द बन कर रहे हैं, दोनों को मना कर दिया। और यहाँ अब ज़माना इतना उल्टा हो गया कि बहुत से मर्द औरत बनने के चक्कर में बाकायदा इसके ऑपरेशन कराए जा रहे हैं। तो इसलिए कि ज़माना बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जो खैर खाई के ख़िलाफ़ काम है वो सारे के सारे हो रहे हैं। कोई किसी का इस वक्त हमदर्द नहीं, किसी की भलाई चाहने वाला नहीं, बल्कि अब तो ये कहा जाता है और आम तौर पर ये बात है, कोई गड्ढे में गिर रहा हो तो बचाने की जरूरत नहीं, एक हाथ पीछे से एक लात और मारो जल्दी गिर जाए। ये इस वक्त का दौर है। कोई किसी का भला नहीं चाहता बल्कि मिस गाइड करते हैं, गलत रास्ता दिखा देंगे। ये सरासर भला खैर खाई के ख़िलाफ़ है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाबहत से मना किया और चे जाए कि बाकायदा वो बन जाए। तो ऐसा कोई काम जो इस तरह आदमी को गलत रास्ते में डाले उससे मना किया गया है, और वो नसीहत के ख़िलाफ़ है। और फिर नसीहत के मोटे मोटे अनामीन भी आपने बयान फरमा दिए हैं, और हमारे उलमाए किराम ने तो नसीहत का हक़ अदा कर दिया। यानी आदमी दंग रह जाए कि ऐसा भी हो सकता है दुनिया में। हज़रत मोहम्मद ज़ुल्नफ़्स ज़किया एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिनका मंसूर से मुकाबला हुआ, और ज़ाहिर है कि मोहम्मद ज़ुल्नफ़्स ज़किया अहले बैत से उनका ताल्लुक़ है, तो अवाम सारे उनके साथ थे, बड़े बड़े उलमा उनका साथ दे रहे थे। तो मंसूर बार बार पसपा हो रहा था। तो मंसूर परेशान था कि आखिर किस तरह जंग जीती जाए। तो किसी ने उसको मशवरा दिया कि उन्हीं से पूछ लो, जाकर उन्हीं से पूछ लो, ये ऐसी मिसाल मिलेगी नहीं दुनिया में। तो वो गया, खुद उनकी खिदमत में हाजिर हुआ अदब के साथ और कहा हज़रत जंग कैसे जीती जाती है? तो आप देखिए अपने दुश्मन को भी गलत बात नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अपने फ़ौज के साथ अच्छा मामला करो, खूब दाद दहिश करो, फिर तुम्हारी फ़ौज तुम्हारा साथ देगी और मुकाबला। उसने वही किया और मोहम्मद ज़ुल्नफ़्स को कत्ल किया, शहीद हुए वो। तो उन्होंने जब कोई भी सामने आ जाता तो मशवरा वो देते जो बेहतर है उसका, जिससे वो कामयाब हो जाए। ये नहीं देखते थे कि हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त है। तो वो हज़रात तो खैर बहुत आला दर्जे पर फायज थे, वो उन तक पहुँचना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अमूमी तौर पर हमारे अंदर खैर खाही होनी चाहिए कि आपके लिए बेहतर क्या है। उसी को यूँ फरमाया गया कि उनमें से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वो न चाहे जो अपने लिए चाहता है, अपने भाई के लिए वो न चाहे जो अपने लिए चाहता है। यानी मालूम तो ऐसा हो रहा है कि अपने बराबर चाहे, लेकिन बराबर न चाहे, अपने से बेहतर चाहे। इसलिए आदमी अपने के लिए अच्छा चाहता है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो अपने लिए अच्छा ना चाहता हो। तो अपने भाई के लिए अच्छा चाहे, लेकिन अच्छा चाहने का ये मतलब नहीं है कि जो काम आप कर रहे हैं वो उनसे लेना शुरू कर दें। कोई बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है और उसने अलिफ बे भी नहीं पढ़ा है और एक सौ बुखारी पढ़ा रहा है। कहा कि हदीस से मालूम होता है जो अपने लिए चाहते हो उनके लिए चाहो। तो कहें आप आइए पढ़ाइए बुखारी बैठ के यहाँ, तो जाहिर है कि कैसे हो सकता है, नामुमकिन है। इसलिए वो पढ़ा लिखा नहीं है। चाहने का मतलब ये है कि अगर आप उसकी जगह होते तो क्या चाहते, बस इतनी सी बात है। अगर आप वो होते तो क्या चाहते, बस वो उसके लिए चाहिए।